لا 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 نحتاج المال كي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور گزشتہ اسباق آپ نے یاد کیے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے صاد ز سین کے متعلق پڑھا تھا، اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا، وہاں سے آپ نے دیکھ لینی ہے۔ آج ہم نے حرف فا کے متعلق پڑھنا ہے کہ فا کو آپ نے کس طرح ادا کرنا ہے، اس کی درست ادائیگی کیا ہے۔ فا پڑھنا ہے، اور آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والے دو دانت ثنایا علیا، ان کی نوکیں جو ہے نچلے ہونٹ کے ساتھ لگ رہی ہیں۔ آپ نے بس یہ نوٹ کرنا ہے کہ ہونٹ کے دو حصے ہیں، ایک جو ہے تری والا حصہ ہے، ایک خشکی والا حصہ ہے۔ تو آپ نے جو ہے تری والے حصے کے ساتھ جو ہے ثنایا علیا کو لگانا ہے، یعنی ثنایا علیا کی جو نوکیں ہیں نچلے ہونٹ کے پیٹ کے ساتھ لگیں گی، یعنی آپ اس کو نچلے ہونٹ کا پیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ثنایا علیا کی نوکیں اور نچلے ہونٹ کا پیٹ، تو یہ اس کا مخرج ہے۔ تو آپ نے کس طرح ادا کرنا ہے؟ فا پڑھنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض علاقوں میں جو ہے نا پا پڑھتے ہیں، تو اگر وہ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے آسانی کا طریقہ کیا ہے کہ وہ پا کیوں پڑھتے ہیں کہ دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملاتے ہیں، یعنی کافر کو وہ کافر پڑھتے ہیں، فا نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کو وہ آپس میں ملاتے ہیں، تو فا کی ادائیگی میں دونوں ہونٹ نہیں ملیں گے، بلکہ اوپر والے دو دانت ثنایا علیا اور نچلے ہونٹ کا جو تری والا حصہ اس کے ساتھ لگانا ہے۔ تو فا پڑھنا ہے۔ فا، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، ف فی فو، اف اف اف۔ تو یہ فا کا مخرج ہے، لیکن اس کے اندر پھنکار بھی نہیں مارنی۔ بعض یہ غلطی بھی کرتے ہیں، جب روانگی سے کوئی لفظ پڑھتے ہیں جس میں فا ہو تو اس میں یہ غلطی کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ فا کا مخرج جو ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔